حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے اسماعیل، اپنے بیٹے اسماعیل سے کہہ رہا ہے کہ وہ بیٹے اسماعیل، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے قربانی کر رہا ہوں، میں تجھے قربانی دے رہا ہوں، اے میرے بیٹے اس میں تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ خواب دیکھ رہا ہے، اتنی بڑی آزمائش۔ بیٹے سے کہا تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد، اے میرے والد محترم، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ بھی دیکھے فرما بردار، اللہ نے خواب دکھایا، اللہ نے حکم دیا کہ بیٹوں کو ذبح کرو، اور بیٹے سے مشورہ لیا جا رہا ہے، بیٹے سے رائے پوچھی جا رہی، تو بیٹا کا جواب بھی وہی آتا کہ اے میرے والد، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا وہ کر دکھائیے، اللہ نے جو حکم دیا آپ کو وہ کر دکھائیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو زمین پر لٹا دیتے ہیں اور چھری تیز کرتے ہیں۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، اس چھری کو اتنا تیز کیا گیا، اتنا تیز کیا گیا، وہ چھری اتنی تیز تھی کہ اگر اس کو کسی پتھر میں مار دیا جائے، ان کی نوک کو کسی پتھر میں مار دیا جائے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ بن جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، چھری چلانا اب شروع، اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم تم چھری چلاؤ۔ ادھر بیٹے زمین پر لیٹا ہوا ہے، بیٹے نے کہا ابو آپ کپڑا اتار دیجئے اور میرے ماں کو ہدیہ کے طور پر آپ دے دیجئے، میں راضی ہوں، آپ مجھے قربانی کیجئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم تم اپنا کام کرو، تم اپنا کام کرو۔ اور پھر اس چھری سے کہا چھری، ابراہیم چھری چلائے گا لیکن تو اپنا کام نہیں کرے گی، تو آج کچھ کام نہیں کرے گی۔ ابراہیم چھری چلا رہا ہے لیکن اسماعیل علیہ السلام وہ کاٹ نہیں رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کاٹ نہیں رہے۔ جیسے چھری چل رہی تھی آسمان کانپ اٹھا، زمین تھرا گئی، پہاڑ لرزا گئے، سمندر کی لہریں بند ہو گئی، درختوں کے پتے حرکتیں کرنا بند کر دیے، فرشتے زار و قطار رونے لگے، اللہ سے کہنے لگے یا اللہ انسان تیری کیسی مخلوق ہے، اے اللہ انسان تیری کیسی مخلوق ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر رہی ہے، انسان کیسی تیری مخلوق ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر رہی ہے، انسان اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا او فرشتوں، جب میں انسان کو بنا رہا تھا، انسان کو پیدا کر رہا تھا، انسان کو وجود میں لا رہا تھا، انسان کو دنیا میں لا رہا تھا، تو میں نے تجھ سے مشورہ مانگا تھا کہ اے فرشتوں، میں روئے زمین میں انسان پیدا کر رہا ہوں، روئے زمین میں انسان کی ولادت ہو رہی ہے، روئے زمین میں انسانی مخلوق تیار ہو رہی ہے، میں پیدا کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ وہ میرے فرشتوں تم نے کہا تھا اے اللہ پاپی گنہگار قوم کو زمین میں پیدا نہ کرو، اے اللہ یہ گنہگار قوم ہے، یہ گنہگار انسان زمین میں فساد پھیلائے گا، زمین میں فساد پھیلائے گا، قتل و غارت گیری کرے گا، ایک دوسرے کے اوپر پسٹول چلائے گا، ایک دوسرے کے خون کے حریص بن جائے گا۔ وہ فرشتوں تم نے کہا تھا، تو تم نے جب ایسا کہا تھا تو دیکھ لو، آج میرے بندوں کو دیکھو، آج انسان کو دیکھو کہ اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا امتحان کہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرو تو بیٹوں کو بھی ذبح کر رہا ہے، یہ مخلوق اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر رہی ہے۔ فرشتے کہنے لگے وہ ایشور وہ اللہ، آپ نے بھی تو کہہ دیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جب اسماعیل کے اوپر چھری چل رہی تھی، زمین تھرا گئی، آسمان لرز اٹھا، پہاڑ لرز اٹھے، آسمان کانپ اٹھا، درختوں کی پتے جو ہے، درختوں کے پتے حرکتیں بند کر دی، سمندر کی لہریں رک گئی۔ اسماعیل کے اوپر جب چھری چلائی جا رہی تھی، میرے پیارے ساتھیوں ایمان دیکھیے، ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ تھوڑی سی سودا پر، تھوڑے سے رقم پر اپنے ایمان کو بیچتے۔ 80-82 سال کی عمر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، پھر اس کو چھوڑ آئے ایسے علاقے میں جہاں پر کوئی نظر نہیں آیا دور دراز تک۔ پھر جب خواب دکھایا کہ اے ابراہیم اپنے لخت جگر کلیجے کے ٹکڑے کو قربانی کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قربانی کرنے کے لیے لے چلے گئے۔
اب جب اس کے اوپر چھری چل رہی تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ چھری آج تم ابراہیم اسماعیل کے گلے پر نہ چلنا، آج تم کام نہ دکھانا، ابراہیم اپنا کام دکھائے گا لیکن تم اپنا کام نہ دکھانا، تم اسماعیل کے جسم پر نہ چلنا۔ ادھر چھری کیسے چلتی؟ ابراہیم چھری کو اور تیز کر رہے ہیں کہ کٹ جائیں، اوپر سے اللہ جبریل کو کہہ رہا ہے کہ او جبریل، چھری چلنے کے درمیان اور کٹنے کے درمیان جتنا وقفہ ہے تم جنت سے دمبا لو اور جلدی سے لے جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پہ اس دمبا کو رکھ دو۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے جنت سے دمبا لے کر آئے اور اسماعیل کی جگہ پر اس دمبا کو رکھ دیا، اس مینڈا کو رکھ دیا اور وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ دمبا جنت میں کہاں سے تھا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ آدم کے 2 بیٹے تھے، حابل اور قابل۔ جب دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، ایک نے جو گندم فصلیں اور ایک نے دمبا، قابل کی قربانی، حابل کی قربانی قبول، قابل کی قربانی رد ہو گئی۔ جو دمبا پیش کیا تھا اس کو اٹھا لیا گیا تھا، جنت میں رکھ دیا گیا تھا، وہ دمبا جنت میں سیر کرتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، وہ دمبا جنت ہی میں تھا۔ اور اس وقت سے لے کر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تک وہ دمبا جنت میں ہی کھاتا پیتا رہا، اور اس کے بعد اس دمبا کو جنت سے اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ میں نے آپ سے کئی بار یا آپ نے سنا ہوگا یا آپ نے پڑھا ہوگا کہ دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، وہ دمبا کو بھی فنا ہونا تھا۔ کل من علیہا فان، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، وہ دمبا بھی فنا ہو گیا، وہ دمبا بھی فنا ہو گیا۔ تو ایمان دیکھیں میرے پیارے ساتھیوں، امتحان، اتنا بڑا امتحان، اتنی بڑی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور واقعے کی طرف ہم اور آپ توجہ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سے، اللہ ربی ارنی کیف تحیی الموت، ربی ارنی کیف تحیی الموت، اے ابراہیم، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ کیسے وجود میں لائے گا؟ جب انسان مر جائے گا ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی، ان کی ہڈیاں کمزور ہو جائے گی، ان کا جسم مٹی میں سڑ کر مل جائے گا، ان کی باڈی ختم ہو جائے گی، ان کا بدن ختم ہو جائے گا، سڑ کر گل جائے گا۔ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا ابراہیم اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے میرے اوپر؟ ابراہیم نے کہا ہاں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اے اللہ میرے دل کو اطمینان پہنچ جائے گا، میرے دل کی تسکین ہو جائے گی، میرے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ مردے کو زندہ کر کے دکھا دے، مردے کو کیسے زندہ کرے گا وہ دکھا دے، اس کے بعد میرے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ ایمان تو ہے لیکن میرے سامنے آپ کسی مردے کو زندہ کر کے دکھائیے، میرے دل کو قرار آ جائے گا، میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لو، پھر اس کو اڑا کر مانوس کر لو، اس کو پالو پوسو، سمجھاؤ، چلنے کا طریقہ سکھلاؤ، جب آواز دو تو پرندہ تمہارے پاس کیسے آئے، کھانے کا اشارہ کرو تو پرندہ کیسے کھائے، اس کو اتنا مانوس کر لو کہ وہ تمہیں پہچان جائے، تم اسے پہچان جاؤ، جب چاہو تم اپنے پاس بلاؤ، اتنا اڑا کر انہیں مانوس کر لو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بندر اور بندریا کا ناچ کروانے کے لیے شہروں میں، علاقے میں، محلے میں آتے ہیں، اور ان کی یہ روزی ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، ان کا یہ بزنس مان لیجئے، ناچ دکھا کرو، کچھ چاول لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں۔ جب سب کے سامنے بندر سے کہتا ہو بندر تم سسرال جا کر دکھاؤ، بندر کیسے سسرال جاتا ہے؟ پھر یہ کہتا ہے کہ جب
तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज हो तो उसका चेहरा किस तरह होता है, उस तरह होकर दिखाओ तो उस तरह होकर भी दिखाता है। ये सिखाया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह कह रहा है कि ओ इब्राहिम, तुम उस 4 परिंदों को मानूस कर लो, इतना पाल लो कि वो तुम्हारी जबान समझ जाए, तुम्हारा इशारा समझ जाए, फिर उसको काट दो, कीमा बना दो, बोटी बोटी कर दो, और हर पहाड़ों में एक एक बोटी उसका रख दो, एक एक बोटी हर पहाड़ में रख दो। फिर आवाज दो कि अपने पास आओ। तो मेरे प्यारे साथियों, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस 4 परिंदों को कीमा बनाया, बोटी बोटी कर दिया, उनके गोश्त को अलग अलग कर दिए, पहाड़ों में रख दिए, कहीं पर ये बोटी, कहीं पर वो बोटी, किसी पहाड़ में टांग, किसी पहाड़ में हाथ, किसी पहाड़ में पर, ये तमाम चीजें रख दी। उसके बाद इब्राहिम ने आवाज दी, ओ परिंदों चले आओ। उस परिंदों में जो उनका जिस्म था, हड्डियां जुड़ने लगी, उन हड्डियों में गोश्त जुड़ने लगा, और इस तरह करके वो परिंदा जिंदा हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इसलिए था क्योंकि दुनिया को दिखाना था, अपनी उम्मत को दिखाना था, अपनी कौम को दिखाना था कि लोगों, मौत पर शक करने वालों, कब्रिस्तान पर शक करने वालों, और ये सोचने वालों कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, जिनका ये ईमान नहीं है, सुनो, मरने के बाद भी तुम्हारा दोबारा जिंदा होना तय है। तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, तुम्हें कब्रों से निकाली जाएंगे। यखरुजून मिनल अजदासी सिराअन कअन्नहुम इला नुसुबि युफिजून। कब्रों से तुम्हें निकालना ये तय है, कब्रों से निकाल कर मैदान महशर की तरफ तुम्हें जाना पड़ेगा। तो हमारा और आपका ईमान ये भी होना चाहिए कि हम मरने के बाद दोबारा जो हमें जिंदगी मिलेगी उसके ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती से उनका गुजर हुआ, एक बस्ती से गुजरे, देखा कि वो बस्ती वीरान पड़ा है, वो बस्ती उजड़ गई है, छतों के बल गिरी हुई है। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा बस्ती गिरी पड़ी है, उसके अंदर सामान गिरा पड़ा है, बहुत कुछ चीजें उसके नीचे दब गई है। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने मन में सोचा और ख्याल किया और अल्लाह से सवाल कर बैठा, अपने दिल में कह बैठा कि अल्लाह, इन मुर्दे शहर को कैसे जिंदा करेगा? अय अल्लाह, तू इस मुर्दे शहर को जिंदा कैसे करेगा, जबकि ये कई सालों से उजड़ा पड़ा है, कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है, इसके नीचे बहुत सी चीजें दबी हुई है, इनको कैसे जिंदा करेगा, इनको कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह ताला ने उस उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसी जगह पे मौत दे दी, और कितने दिनों के लिए? फ़अमातहुल्लाहु मियत आम, 100 सालों के लिए मौत दे दी। 100 साल के लिए उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत दे दी। सम्मा बाअसहु, फिर उसको दोबारा जिंदा किया, 100 साल बाद दोबारा जिंदा किया, 1 सदी बाद दोबारा जिंदा किया, और पूछा कम लबिस्ता, ऐ उज़ैर ये बताओ मरने के बाद तुम्हें कितना दिन ठहरना पड़ा, कितना दिन तुम ठहरे, कितना दिन तुम मरे रहे? उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा लबिस्तु यौमन औ बअज़ यौम, दिन का कुछ हिस्सा, एक दिन मरने के बाद मैं मरा रहा, या दिन का कुछ हिस्सा मैं मरा रहा, एक दिन मैं ठहरा, या दिन का कुछ हिस्सा ठहरा। इसलिए कि जब वो जागा, उनको जब बेदार किया गया, वो देख रहा था कि सूरज गुरूब होने वाला है, उसको ऐसा लगा कि दिन का कुछ हिस्सा मैं ठहरा। अल्लाह ने कहा उज़ैर, तुम 100 साल तक मरे रहे, 100 साल तक तुम जिंदा ना रहे, 100 साल तक इसी जगह पे पड़े रहे, 100 साल तक इसी जगह पे पड़े रहे। कहे उज़ैर फंजुर इला तुआमिका व शराबिका, आए उज़ैर तुम अपने खाने की तरफ देखो, तुम अपने पीने की तरफ देखो, लम यतसन्ना, कि उनका हाल कैसा हो गया है।
پھر وانظر الی حمارکا، اپنے گدھے کی طرف دیکھو ان کا حال کیسا ہو گیا ہے، ان کی ہڈیوں کی طرف دیکھو ان کیسے وہ سڑ گیا ہے۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں عزیر علیہ السلام کے سامنے ان کو زندہ کیے جانے لگا، ہڈیوں میں گوشت کا لباس چڑھنے لگا۔ عزیر نے کہا کہ حقیقت واضح ہو گئی، سامنے ظاہر ہو گئی، اے اللہ حقیقت میں وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر ہے، مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں پہلی مرتبہ زندہ ہوا، پہلی مرتبہ پیدا ہوا، اسی طرح تم انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی طاقت رکھتے ہو۔ تو میرے بھائیوں سوال ضرور اٹھا، لیکن ایمانی اعتبار سے شک نہیں تھا ان کو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ آنے والے قوم اور لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائیں کہ بہت سے لوگ اب بھی شک کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ باپ چلے گئے قبر میں، دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، نانا چلے گئے، آج تک کوئی لوٹ کے نہیں آیا۔ قبر میں کون سے فرشتے آئے آج تک کچھ خبر نہیں ہے۔ دنیا میں خام خواہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، لیکن آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ اللہ کی قسم ایسے شک و شبہ میں پڑھنے والوں، تذبذب میں پڑھنے والوں، ایسی سوچ رکھنے والوں، ایمان میں تمہاری کمزوری ہے۔ اگر ایمان میں کمزوری ہے تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ پہلے ایمان اس کے بعد عبادت، پہلے ایمان اس کے بعد عبادت، عمل صالح بعد میں، پہلے ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ میں نے آپ کو 3 مثالیں واقعہ کے ساتھ بتایا۔ ایمان ایسا ہو کہ ہماری جان چلی جائے جگہ پہ، ہماری قربانی دینا ہم پر واجب ہو گئی، ہمیں اس جگہ پہ قربانی دینی ہے، اولاد کی دینی ہے۔ اللہ نے ہماری جانوں کو، مالوں کو جنت کی عوض خرید لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر ہمیں جنت مل رہی ہے تو یہ ہماری جان کوئی قیمتی سودا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، ڈرتے تو سب کوئی ہے، لیکن کیسا ڈرنا چاہیے؟ حق تقاتی، جیسا ان سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں گشت کرتے ہیں، شہر میں چکر لگاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی غریب بھوکا تو نہیں پڑا ہوا ہے، کسی غریب کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں، کسی یتیم کے گھر میں کھانا پکا ہے یا نہیں۔ رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، رات کے اندھیرے میں نکلتے، رات کے اندھیرے میں کہ دیکھیں راستے میں کوئی بھوکا تو نہیں پڑا ہوا ہے، کوئی مریض تو نہیں ہے جن کی عیادت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس چیز کا پتہ کرنے کے لیے اس چیز کی تلاشی میں نکلتے ہیں۔ جب رات ہو چکی تھی، قریب تھا کہ صبح ہو جائے، ان سے پہلے امیر المؤمنین کو نیند آ گئی، نیند کا غلبہ محسوس ہوا، کسی گھر کی دیوار میں ٹیک لگا کر، سہارا لگا کر اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کون؟ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا، جن کو اس دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی، جن کو اس دنیا میں جنت جانے کی بشارت دی گئی، جس نے بیک وقت آدھی دنیا میں حکومت کی، جن کی سلطنت رہی، وہ امیر و سرکار رات کی تاریکی میں یتیم کی خبر لینے کے لیے نکل رہے ہیں، غریب کے گھر میں خبر لینے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اتنے میں ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں اپنے بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملاؤ۔ اس بیٹی نے کہا ماں امیر المؤمنین نے ہمیں دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، ہم کیسے پانی ملائے جبکہ امیر المؤمنین نے ہمیں کہہ دیا کہ پانی ملانا حرام ہے۔
پانی ملانا غلط ہے، ہم کیسے پانی ملائیں؟ ماں نے کہا بیٹی اس وقت تمہیں امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہا ہے، حضرت عمر کی نگاہ سے تم اوجھل ہو، عمر اس جگہ پہ موجود نہیں ہے، عمر تمہیں دیکھ نہیں رہے، تم پانی جلدی سے ملاؤ، تمہیں کوئی دیکھ نہیں پا رہا ہے بیٹی۔ لیکن میری ماں و بہنوں، جلد سے سننے کے لیے آئی ہو یا میری آواز کانوں پر جا رہی ہو سوشل میڈیا کے ذریعے، میں نے سنا ہے کہ یہاں پر بہت بڑا کانڈ ہوا ہے، میں نے سنا کہ یہاں میں بے حیائی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ میری ماں و بہنوں، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اس بیٹے نے جو جواب دیا تھا وہ تقوی سے بھرا ہوا تھا۔ اس بیٹی نے کہا ماں، امیر المومنین کی نظروں سے ہم اوجھل ہیں، امیر المومنین ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں، عمر فاروق ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، عمر کا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ایشور تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ایشور تو ہمیں دیکھ رہا ہے، عمر کی نظروں سے بچ کر کیا ہوگا ماں؟ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی کو اللہ کے رسول نے حدیث کے جملوں میں یوں بیان کیا، اتق اللہ حیث ما کنتا، اے لوگوں جہاں کہیں بھی رہو، سمندر کی تہوں میں رہو، سمندر کی لہروں میں بہتے رہو، زمین کے پاتلوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں گھس جاؤ، جزیروں میں بند ہو جاؤ، قلعوں میں بند ہو جاؤ، زمین میں چلے جاؤ، کسی گھوپا میں چھپ جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف پیدا کرتے رہنا۔ جہاں کہیں رہو، جب عبادت کرو تو ایسا سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور نہ کر سکو تو تصور کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اتنا خیال رکھنا، تمہاری عبادت قبول ہو جائے گی، تمہارا اعمال قبول ہو جائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تو ہم دنیا میں جب تک ہمارے سامنے فوٹیج رہے، CCTV کیمرے رہے، ہم ان کیمرے کی نگرانی میں آنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہمارے داہنے کندھے پہ، بائیں کندھے پہ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، یہ ہماری باتوں کو لکھتے رہتے ہیں، جن کو قرین کہا گیا ہے، اور قرین کا معنی ساتھی ہوتا ہے، یہ ہماری ہر باتیں لکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا خوف کر کے، لوگوں کے خوف کر کے ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ؟ اس بیٹی نے جواب دیا کہ ماں ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس بیٹی کا تقوی دیکھیے کہ ماں عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، اللہ نے آیت کے آخر میں، روزے کی فرضیت والی آیت کے آخر میں تقوی کا لفظ استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم ہی پر نہیں، تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا خوف پیدا کرنے لگو۔ اس آیت میں اللہ نے تقوی کا لفظ استعمال کیا۔ اس کی میں نے ایک باریک بات آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا آپ کو۔ تقوی کا مطلب ایک یہ بھی ہے، جیسے سحری ہم اور آپ کھاتے ہیں نا، سحری کھانے کے بعد ہم اور آپ کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں، اور جب افطار کرتے ہیں اس کے بعد کھانا پینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو صحیح ہے، یہاں تک سب کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سحری کو تھوڑا جلدی کھا لیں گے اور افطار کو تھوڑا تاخیر سے کریں گے، یعنی بھوکا زیادہ رہیں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ غور سے سنیے، سحری کو ہم جلدی کھا لیں گے، 12 بجے ہی کھا لیں گے، اور افطار رات کے 8 بجے 9 بجے کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے تقوی کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، اے لوگوں تم لوگ سحری کھا لیا کرو اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ اور افطار کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا
کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، میری امت اس وقت تک بھلائی پہ رہے گی، لوگ اس وقت بھلائی میں رہیں گے، لوگوں میں خیر باقی رہے گا، بھلائی باقی رہے گی جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تھوڑے تاخیر سے اگر افطار کر لیا جائے تو اس میں برائی کیا ہے؟ دیکھیے تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ کہہ رہا ہے اے لوگو میں نے تمہیں سحری کھانے کا حکم دیا ہے، تم یہ نہ سوچو کہ ہم سحری نہیں کھائیں گے، مزید بھوکا رہیں گے اور بھوکا رہ کے ہی ہم روزہ رکھ لیں گے، اور جب افطار کا وقت آئے گا تو ہم تاخیر سے افطار کریں گے۔ لیکن تقویٰ اس کا مطلب یہ نہیں، تقویٰ کا مطلب تو ہے اللہ کہتا میرے بندو میں نے تمہیں کھانے کے لیے حکم دیا، تم کھا لو، سحری کھا لو، اور سحری کھانے کے بعد میں نے تم پر دن میں تمام چیزیں کھانا حرام کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے کھانا حرام کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے پینا حرام کر دیا قرار دیا ہے، تم سحری کھا لو، سحری کھانے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے، افطار کے وقت سے پہلے کچھ نہیں کھاؤ، یہ میرا حکم ہے، میں نے تمہیں کہا سحری کھاؤ، تم نے سحری کھا لیا، پھر میں نے تمہیں منع کر دیا کہ اب تم نہ کھاؤ، پھر جب میرا حکم ہوگا کہ افطار کرو تو تم افطار کر لو۔ میرے پیارے ساتھو، اسی چیز کا نام تو تقویٰ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ افطار کرو، اللہ کہہ رہا ہے کہ کھا لو۔ اے میرے بندو میں نے تمہیں منع کیا تھا، تمہارے اوپر حرام قرار دیا تھا کہ دن میں تم کھانا نہ کھاؤ، دن میں تم پانی نہ پیو، میں نے تمہیں کہہ دیا تھا، تم نے وہ سن لیا ہے، اب میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم افطار کر لو تو افطار صحیح ٹائم پہ کر لو۔ اگر ان کے کہے ہوئے کے مطابق ہم سحری کھاتے ہیں، اس کے بعد غروب آفتاب تک کھانا پینا بند کر دے تو یہ ان کا حکم ہی نہ ہو۔ اب مزید ہم کیوں دماغ لگائیں کہ ہم زیادہ بھوکے رہیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا؟ اتباع تو اسی چیز کا نام ہے کہ جب ہمیں چلنے کے لیے کہے تو ہم چلے، رکنے کے لیے کہے تو ہم رک جائیں۔ کھانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ سحری کھاؤ، اس کے بعد اللہ حکم دے رہا ہے کہ افطار سے پہلے کچھ نہیں کھاؤ، کھانا پینا جو حلال چیز ہے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اب افطار کا ٹائم ہو گیا، کھا لو۔ اب ہم اپنے من سے اگر یہ کہیں کہ ہم زیادہ تاخیر کر کے افطار کریں گے ہمیں ثواب ملے گا تو یہ چیز تقوی میں، اس لیے کہ آپ نے اللہ کی بات کو ٹھکرا ہے، انکار کیا۔ اتباع اسی چیز کا نام ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ اپنے نبی کے ذریعے پیغام پہنچا رہا ہے کہ اے میرے نبی آپ اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی سے محبت کرو، نبی کی اتباع کرو۔ نبی نے سحری کھانے کا حکم دیا ہے، ہم نے سحری کھا لیا، پھر حکم ہوا کہ دن میں کچھ نہ کھاؤ، افطار تک کچھ نہ کھاؤ، اور پھر کہا کہ افطار میں جلدی کرو۔ تو ہم اور آپ اگر جلدی نہ کر کے تاخیر کریں تو یہ ہماری اتباع نہیں ہوگی، ہم نبی کی اتباع نہیں کیے، اور جب نبی کی اتباع نہیں کیے تو اللہ کی بھی اتباع نہیں کیے۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔